الله 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 من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں سورہ نساء کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اہل سلف یا بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادوگر یا جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ بعض لوگوں نے کہا طاغوت سے مراد کاہن ہے، اور یہ تمام کے تمام تفاسیر جبت کی جو وارد ہوئی ہیں یہ اختلاف تنوع ہے، اس میں اختلاف تضاد نہیں ہے، یعنی مثال کے ذریعے سے تفسیر لفظ کی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ہم نے کل آپ کے سامنے علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول بھی نقل کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اس سے پہلے کئی مرتبہ طاغوت کی تفسیر گزر چکی ہے کہ طاغوت ہر اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے حد کو پار کر دے، بندے کا حد عبد ہونے کا ہے، وہ بندہ ہے، وہ معبود بن جائے، وہ تابع ہے، خود متبوع بن جائے، یہ کرے کہ لوگ ہماری تابع داری کریں، لوگ ہماری اتباع کریں، پیروی کریں، تو یہ سب کے سب طاغوت ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ کسی کے اوپر طاغوت کا اطلاق دو اعتبار سے کیا جائے گا جی۔ ایک اعتبار یہ ہے کہ اعتبار ذات اور حقیقت کے اعتبار سے، یعنی اس کے ذات اور حقیقت کے اعتبار سے۔ تو اگر حقیقت کے اعتبار سے ہم طاغوت کسی کو کہیں گے تو طاغوت اس میں سے کسی کو بھی کہنا جائز نہیں ہوگا جو اپنی عبادت سے راضی نہ ہوتا ہو۔ جیسے لوگ حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو حاشا و کلا کبھی بھی حضرت عیسیٰ اپنی عبادت سے راضی نہیں ہے۔ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں تو فرشتے کبھی بھی اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ لوگ ان کی عبادت کریں۔ لیکن ایک آدمی ہے جو عبادت سے خوش ہے اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں کہو کہ ہم کو عبادت کریں، ہم کو سجدہ کریں، میرے سامنے آ کر کے مرادیں مانگے، اور اس سے وہ خوش ہوتا ہو، تو اس کو طاغوت کہہ سکتے ہیں۔ اور اعتبار جو اس کا دوسرا جو اعتبار ہے نا، دوسرا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ معبود اور متبع ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس معنی میں ہر اس چیز کو جس کو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں اس کو ہم طاغوت کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلق پھر بھی کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کبھی فرشتوں کو طاغوت کہیں گے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاغوت کہیں گے، تو ڈائریکٹ اس طرح سے طاغوت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں نے، جاہلوں نے ان کو طاغوت بنایا ہوا ہے، مشرکوں نے ان کو طاغوت بنایا ہوا ہے، ایسے کہنا چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ آیت کریمہ کا معنی آپ لوگ سمجھ گئے؟ ایک مرتبہ پھر سے آپ ترجمہ پڑھ دیجئے، صاحب کتاب نے جو ترجمہ کیا ہے۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ہاں جی، ہم لوگ باب کیا پڑھ رہے ہیں؟ کون سا باب ہے یہ؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلا ہونا۔ آیت کریمہ جس کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا، اور باب میں کوئی مناسبت آپ کو نظر آ رہا ہے؟ امت محمدیہ اور اس میں ہے اہل کتاب۔ ہاں، امت محمدیہ اور اہل کتاب، کیا مناسبت ہے؟ یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ امت محمدیہ کے بعض افراد شرک میں مبتلا ہوں گے، اور دلیل دے رہے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ جبت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کیا مناسبت ہے؟ جس طرح سے یہود و نصارہ اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا تھے، اسی طرح امت محمدیہ کے باوجود بھی وہ شرک میں مبتلا ہونے کی مطلب میں ہو سکتے ہیں وہ لوگ۔ بالکل صحیح جواب، ایک طرح سے۔ اور کوئی؟ یہی امت کا ذکر ہے کیا کہ کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ نہیں۔ اور کوئی؟ دیکھیے، یہ تین طرح سے اس میں استدلال کیا جا سکتا ہے، اس استدلال کو ذرا غور سے سمجھیے۔ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کھلے طور پر کہ اہل کتاب کے بعض لوگ مشرک ہوئے، ہے یا نہیں؟ ہاں جی، یہ متفق ہیں یا نہیں ہے اس بات کے اوپر؟ آیت کریمہ جس کو ابھی آپ نے پڑھا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے چند لوگ مشرک ہوئے، ہے یا نہیں؟ ٹھیک، آگے آئیے۔ تو یہ حدیث، اب اس کے بعد ایک حدیث آئے گی آپ کے سامنے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی۔ امت کے کچھ افراد کیا کریں گے؟ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ تو اگر یہود و نصارہ مشرک تھے تو امت کے کچھ افراد مشرک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ وہ مشہور روایت سنے ہوں گے کہ یہود و نصارہ کی میری امت پیروی کرے گی، بالکل اس طرح سے کہ اگر ان میں سے کسی نے گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا ہوگا تو میری امت بھی اس میں داخل ہوگی۔ میری امت سے مراد امت کے کچھ لوگ، پوری امت کے لوگ نہیں ہوں گے، جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ امت مجموعی اعتبار سے شرک کے اندر پوری امت کبھی بھی مبتلا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ سمجھ گئے جی؟ استدلال سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی۔ اہل کتاب کے بعض لوگ مشرک ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری امت کے بعض لوگ اہل کتاب کی پیروی کریں گے، یعنی یہ لوگ بھی ویسے ہی کریں گے جیسے اہل کتاب نے کیا تھا، اور جب اہل کتاب مشرک ہوئے تو میرے امت کے بعض افراد بھی مشرک ہوں گے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب کی پیروی کریں گے۔ ہو گئی بات؟ یہ پہلا طریقہ ہوا۔ اب آئیے دوسرے طریقے سے سمجھیے استدلال کو۔ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے
کہ وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود مشرک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی اہل کتاب تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس علم تھا. تو پتہ یہ چلا کہ علم انسان کو شرک میں واقع ہونے سے نہیں بچاتا ہے، نہیں بچاتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا؟ یعنی ان کے پاس علم تھا، باوجود اس کے، اہل علم ہونے کے باوجود وہ شرک سے نہ بچ پائے. تو گویا ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہے کہ شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں واقع نہیں ہوگا، تو ہم اس سے پوچھیں گے کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں، کیوں واقع نہیں ہوگا؟ تو اگر وہ یہ کہے اس لیے نہیں واقع ہوگا کہ علم موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کی موجودگی میں امت میں شرک کیسے ہوگا؟ تو ہم کہیں گے کہ علم کا موجود ہونا شرک سے روکنے کا سبب نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شرک کو کم کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علم کا موجود ہونا شرک کے اندر کمی کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیے گا بعض لوگ جو بڑے بڑے جامعات کا ڈگری لیے ہوئے ہیں، سند ہے ان کے پاس، پی ایچ ڈی ہے، 2 3 پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، اس کے باوجود اسٹیج میں آ کر کے وہ مزار کے اوپر نظر و نیاز کو ثابت کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگنے کو ثابت کرتے ہیں. ہے یا نہیں ایسا جی؟ جی پتہ یہ چلا کہ علم، مجرد علم کا ہونا، صرف علم کا ہونا آدمی کو شرک سے روکنے کا سبب نہیں بنتا ہے. یہ ضروری ہے، یہ ضرور ہے کہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے نا، تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اور یہ دوسری وجہ ہوئی. اور تیسری وجہ آئیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا جانا، یہ آپ کی امت کو شرک سے روکنے کا سبب نہیں ہے. یعنی یہ چیز مانع نہیں ہے کہ آپ کی امت شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کے سامنے انبیاء آئے یا نہیں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کے سامنے وضاحت کی، دین کو کھول کر کے بیان کیا، باوجود اس کے ان لوگوں نے شرک کیا. اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا جانا لوگوں کو، اور خاص کر کے آپ کی امت کو، آپ کے بعد شرک میں واقع ہونے سے روکنے والا نہیں ہے. استدلال تمام ہوا. یہ 3 طریقے سے آپ استدلال کر سکتے ہیں اس آیت سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہود و نصارہ شرک میں مبتلا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو. کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں بھائی علم بہت موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، یہ امت شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوگی. اب کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ اہل علم تھے، کتاب کا علم رکھتے تھے، آسمانی کتاب کی سمجھ تھی ان کو، باتوں کو سمجھتے تھے، شریعت کو جانتے تھے، باوجود اس کے وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے. تو اسی طریقے سے قرآن کی موجودگی میں، حدیث کی موجودگی میں، اہل علم کی موجودگی میں یہ امت کا ایک گروہ یا امت کا کچھ حصہ شرک کے اندر مبتلا ہوگا. اور تیسری بات، اگر کوئی کہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو شرک سے محفوظ کر دیا ہے، تو اب کہیے گا کہ گزشتہ انبیاء بھی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا جب ان کو شرک سے نہ روک پایا ان کی امت کو، تو اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آنا ہے کہ آپ کا آ جانا آپ کی امت کو شرک سے روکنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں. اب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھیے. ہم سے اگر کوئی آدمی یہ کہے یا آپ سے یہ کہے کہ شرک اس امت میں کبھی بھی واقع نہیں ہوگا، اور یہ کہے کہ جس آدمی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن
अब्दुहु व रसूलहु का इकरार किया, वो कभी मुर्तद नहीं होगा। तो हम उससे ये कहेंगे कि क्यों नहीं होगा? क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला शिर्क के अंदर मुब्तला नहीं होगा? क्या इल्म की वजह से नहीं होगा? अगर वो कहेगा कि हाँ इल्म की वजह से, तो हम कहेंगे इल्म आदमी को मुशरिक होने से रोकने वाली नहीं होती है, जैसा कि आयत करीमा के अंदर है। और इसी तरीके से अगर वो आदमी ये कहे कि इसलिए नहीं होगा या आपकी उम्मत शिर्क के अंदर मुब्तला नहीं होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, हर चीज खोल खोल करके बता दिया, तो हम कहेंगे जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर बयान कर दिया, लेकिन आपसे कबल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के सामने खोल खोल करके बयान किया था। हजरत मूसा भी भेजे गए थे, उन्होंने भी तबयीन की थी, उन्होंने भी अपने उम्मत के ऊपर मेहनत किया था, हम इसमें कोई शक नहीं करते। बावजूद इसके यहूदी शिर्क के अंदर मुब्तला हुए। तो इन तीन वजहों से आयत करीमा इस बात के ऊपर दलालत करती है कि इस उम्मत के अंदर भी शिर्क वाक़े होगी। वलियादु बिल्लाह, हम अपने लिए और आप तमाम लोगों के लिए और पूरी दुनिया के मोमिनों के लिए शिर्क में वाक़े होने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाहते हैं। चलें। नीज़ इरशाद है, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाहि मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत उलाइका शर्रुम मकाना व अज़ल्लु अन सवाइस सबील। सूरह माइदा आयत नंबर 60। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दें, क्या मैं तुम्हें उन लोगों की निशानदही कर दूं जिनका अंजाम अल्लाह ताला के यहाँ फासिकों के अंजाम से भी बदतर है। वो ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और गज़बनाक हुआ, और जिनको उनमें से बंदर और सुअर बना दिया, और जिन्होंने तागूत की बंदगी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, सूरह माइदा की आयत है ये, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत। है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मजाक उड़ाने वाले और आपके दीन के साथ ठट्ठा करने वाले लोगों से कहिए। और वो कौन लोग हैं? यहूद हैं। क्या कहिए? हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, क्या मैं अंजाम के एतबार से इससे ज्यादा बुरे लोगों की निशानदेही तुमको न कर दूं, न बता दूं कि कौन लोग अंजाम के एतबार से सबसे ज्यादा बुरे हैं? मल्लानहुल्लाह, वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लानत की। और ये कौन है? यहूद हैं, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हुई। वग़ज़िब अलैहि, और अल्लाह ताला उनके ऊपर नाराज हुआ। तो गजब, नाराज होना, ये हमारे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है जी। और ये सिफत हम बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसके जलाल को, उसके किब्रियाई को, उसकी अजमत को, उसकी बुजुर्गी को मुनासिब है, वैसे ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूदियों के ऊपर नाराज हुआ, गुस्सा हुआ, और गुस्सा होने के बाद वजअल मिनहुमुल क़िरदा, उनको मस्ख कर दिया, उनके शक्लों को बंदर की शक्ल बना दी, है ना। और ये मस्ख हकीकी है जी, यानी उनकी शक्ल हकीकी तौर पर बंदरों के जैसे हो गए, जैसे बंदर की शक्ल होती है वैसे उनकी शक्ल हो गए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके सूरतों को, या उनमें से बाज लोगों की सूरत को बंदर की शक्ल का कर दिया। और ये इस बात से, यानी इससे ये पता नहीं चलता है, या इससे कोई आदमी इस्तेदलाल न करे कि अभी जो हम लोगों के सामने बंदर मौजूद है वो इन्हीं के नस्ल में से है, यहूदियों के नस्ल। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बंदर मौजूद है यहूदियों के नस्ल में से है। हाँ जी, ऐसा नहीं है। मस्ख किए जाने से कबल भी दुनिया के अंदर बंदर मौजूद थे। यहूदियों की सूरत मस्ख होने से पहले भी बंदर मौजूद थे, इसलिए
کہ اللہ رب العالمین جس قوم کے اوپر عذاب کرتا ہے اور اس کو مسخ کرتا ہے تو اس کی نسل دنیا کے اندر باقی نہیں رہتی ہے، مر کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو مسخ کیے گئے جو بندر تھے وہ خاص بندر تھے اور ان کی موت ہو گئی، وہ لوگ مر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو، یعنی ان میں سے بعض یہودیوں کے چہروں کو اللہ رب العالمین نے سور کا چہرہ بنا دیا، کیونکہ ان لوگوں نے ویسا ہی کام انجام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت و رسوائی کو دنیا ہی کے اندر ان کو دکھا دیا آخرت سے قبل۔ ہم اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا غضب ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ وعبدت طاغوت، اور یہ لوگ کیا تھے؟ طاغوت کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہود کیا تھے؟ طاغوت کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ تو آیت کریمہ کے اوپر 3 طریقے سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور وہ 3 طریقہ کون سا ہے؟ جو اوپر کی آیت کے اندر بیان ہوا۔ اس سے پہلے کی آیت پہ ہم نے جو بیان کیا آپ کے سامنے، وہی تینوں طریقہ اس آیت کے اوپر بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے یہود و نصارہ شرک میں مبتلا ہوئے، امت کے کچھ افراد بھی شرک کے اندر مبتلا ہوں گے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ جی چلیں۔ نیز ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سورہ کہف آیت نمبر 21۔ جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان کی غار پر ضرور مسجد عبادت گاہ بنائیں گے۔ یہ قصہ جو ہے یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے آپ کے بارے میں اس سلسلے میں۔ یہ جو نوجوان لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی، جب قوم والے ان کے جگہ کو جان جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ غلبہ والے تھے، ہے نا، قال الذین، اللہ رب العالمین قال الذین غلبوا علی امرہم، اس میں علماء کے چند اقوال ہیں کہ یہ کون لوگ تھے کہنے والے۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ مشرک تھے، اس زمانے کے مشرکین تھے، اس لیے کہ یہ مشرکوں کی ہی عادت ہے کہ وہ قبروں کے اوپر مسجدیں تعمیر کیا کرتے ہیں، جیسا کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کی احادیث کے اندر آپ کے سامنے باتیں گزر چکی ہیں اس سے قبل۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ وہ مسلمان لوگ تھے لیکن ان میں سے انبیاء نہیں تھے کوئی، اور بعض اہل علم نے کہا کہ وہ حکام تھے، قوت اور غلبہ والے تھے، جو آیت کا ظاہری معنی ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، جو ان کے معاملے کے اوپر غالب تھے، یعنی غلبہ قوت والے جو تھے ان لوگوں نے یہ کہا۔ تو ایسی صورت میں ان کے فعل کا، ان کے اس کام کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، یا ان کا کام حجت نہیں ہے ہمارے لیے، اہل غلبہ کا کام۔ اس کو ہم 2 باب پہلے ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر چکے تھے۔ کیا کہا؟ لنتخذن علیہم، علیہم کا کیا معنی ہے؟ اس میں بھی علماء کے اقوال ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یعنی ان کے قبروں کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے، اور یہی وجہ دلالت ہے یہاں پہ، یہی وجہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اسی لیے ذکر کیا ہے، اس وجہ دلالت کو بتانے کے لیے کہ امت سابقہ کے اندر یہ عادت رہی ہے کہ وہ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، قبروں کو مسجد بناتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور کبھی یہ شرک اصغر ہوتا ہے اگر اس کی وہ عبادت نہیں کرتے ہیں تو، جیسے کہ وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اور اگر اس کی وہ عبادت کرنے لگے قبر کی تو وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں لنتخذن علیہم، مانے لنتخذن علی الکہف مسجدا، ہم ان کے غار کے اوپر مسجد بنائیں گے، یعنی مسجد ان کے جگہ کے اوپر مسجد بنائیں گے، ان کے قبر کے اوپر مسجد نہیں بنائیں گے، قبر کے اوپر مسجد نہیں بنائیں گے بلکہ غار کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ لنتخذن علیہم مسجدا، یعنی ہم ان کے بغل میں، سائٹ میں، بازو میں مسجد بنائیں گے۔ کہا کیوں بنائیں گے مسجد؟ تو کہا اس لیے بنائیں گے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، پھر کبھی اٹھ جائیں گے، اور جب اٹھیں گے تو ان کو نماز وغیرہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، تو اس مسجد میں آ کر کے وہ نماز پڑھیں گے۔ بہرحال چاہے کوئی بھی بات ہو، لیکن ان تینوں اقوال میں سے پہلا قول جو ہے
لنتخذن علیہم اے لنتخذن علی قبورہم مسجدا، کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے، ان کے قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے. اور اس میں کوئی حجت نہیں ہے کسی کے لیے جی، بلکہ یہ وہ ضلالت ہے، گزشتہ امتوں کی وہ گمراہی ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے کیا ہے کہ وہ لوگ گمراہی کے اندر مبتلا تھے کہ ان لوگوں نے ان کے قبروں کے اوپر مسجد تعمیر کرنے کی کوشش کی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیز یعنی قبروں کے اوپر مسجد بنانا یہ گزشتہ امتوں کے کاموں میں سے ایک کام تھا، وہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے. اور جب گزشتہ امت ایسا کرتی تھی تو امت ایک دوسرے کے تابع ہوتی ہے، اچھائی میں بھی برائی میں بھی. جیسا وہ کرتے تھے ویسا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تم یہود و نصارہ کے تابع ہوگے اس امت کے کچھ افراد. تو پتہ یہ چلا کہ اگر گزشتہ امت میں سے کسی نے قبر کے اوپر مسجد بنا کر کے سجدہ کیا تھا تو اس امت کے افراد بھی قبر کے اوپر مسجد بنا کر کے سجدہ کریں گے. اور یہ کر رہے ہیں لوگ، اب دیکھ رہے ہیں ہر جگہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی، مناسبت سمجھ میں آئی اس آیت کی؟ جی ہاں. چلیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ زب سانڈے کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی جا گھسو گے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا سوالیہ انداز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوالیہ انداز میں جواب دیا، اور کون؟ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ضرور بالضرور اپنے سے پچھلے لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے. حَذْوَ الْقُزَّةَ بِالْقُزَّةِ، قزہ کہتے ہیں جی تیر، دیکھیں ہیں آپ لوگ جی حقیقی طور پر یا تصویر وغیرہ میں دیکھا ہوگا، تیر کے پیچھے جو ہے نا پنکھ لگاتے ہیں، پیچھے سائڈ میں، سامنے سائڈ میں جہاں لوہا ہوتا ہے سامنے کی طرف جو لوہا مار کرتا ہے، اور اس کے پیچھے طرف کیا ہے نا پنکھ ہوتا ہے، کہ مرغے کا یا کسی اور پرندے کا پنکھ لگاتے ہیں. دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی جی. 3 پنکھ لگاتے ہیں، تینوں پنکھ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے بالکل برابر ہونا چاہیے. ذرا سا بھی اگر فرق ہوا تو تیر نشانے کے اوپر نہیں لگے گا، تیر نشانے پر نہیں لگے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی کو قزہ کہتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے بالکل برابر ہوتا ہے، ایک دم سیم، زیروکس کاپی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل برابر. کہا برابری ایسی ہوگی تمہاری جیسے تیر کا وہ پنکھ ہوتا ہے ایک دوسرے کے برابر، اور برابری ایسی ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے، یعنی زب کے معنی گوہ کہتے ہیں عربی میں، اور سانڈے بھی کہتے ہیں، چھپکلی، بڑا چھپکلی جیسا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا لوگوں نے، حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تھا دسترخوان میں، آپ نے نہیں کھایا، لیکن آپ کے سامنے صحابہ کرام نے، حضرت خالد ابن ولید نے اس کو کھایا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا. تو آج بھی سعودی عرب میں لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. بہرحال تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی لو دخلوا جہر ضب، اگر کوئی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا ان میں کا کوئی آدمی تو تم بھی اس میں داخل ہوگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کن کی پیروی کرے گی امت آپ کی، کن کے طریقے کی پیروی کرے گی؟ الیہود والنصارى، کیا یہود و نصارہ کی؟ آپ نے فرمایا فمن، تو اور کون، پھر اور کس کی؟ یعنی آپ نے سوالیہ انداز میں ان کے سوال کا جواب بھی دے دیا، ان کے سوال کا جواب بھی. اور یہ اسلوب ہے، ہم لوگ بھی اپنے استعمال میں کہتے ہیں تو اور نہیں تو کیا،
اور نہیں تو کیا کا مطلب تم جو کہہ رہے ہو وہی بات. سمجھ گئے؟ چلے حدیث کی تشریح باقی ہے، انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کو مکمل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم شیخ السلام. ایصال ثواب کے تعلق سے ایک سوال ہے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کے رشتہ دار ان کی جانب سے صدقہ وغیرہ نکال سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں، جی نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی جزاک اللہ خیر. بھیا چلے ٹھیک ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ